وزیر اعظم کی آرمی چیف کے ہمراہ مارکہ حق میں شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے گھر آمد، اہل خانہ سے ملاقات کی، شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عثمان یوسف کے عزم، فرض شناسی کو سراہا۔ صدر آصف علی زرداری کی بھی شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت کی، کہا بہادر جوانوں کی قربانیوں پر فخر ہے۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح پر ملک بھر میں یوم تشکر، وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس میں پرچم کشائی کی۔ کہتے ہیں پاکستان کو بھارت کی کھلی جارحیت، اشتعال انگیزی کے خلاف شاندار کامیابی ملی۔ 6 اور 7 مئی کے درمیانی شب بھارت نے بزدلی کا مظاہرہ کر کے پاکستان پر حملہ کر دیا، معصوم اور بے گناہ پاکستانی شہری شہید ہوئے، ہمیں جوابی کارروائی کرنے پر مجبور کر دیا۔ پاکستان کی بہادر اور پیشہ ورانہ مسلح افواج نے دشمن کو اسی کی زبان میں بھرپور جواب دیا۔ مسلح افواج نے دشمن کو مؤثر جواب دے کر عسکری تاریخ کا سنہرا باب رقم کیا۔ یوم تشکر پر اسلام آباد میں 31 صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی، مزار قائد اور مزار اقبال پر تقریبات۔ بھارت نے پاکستان میں جنگ مسلط کی اپنی مرضی سے، اور ختم اللہ تعالیٰ نے ہماری مرضی سے کرائی۔ جو منہ توڑ جواب دن کی روشنی میں ہم نے دیا، اس کے بعد بھارتی وزیر اعظم کے ٹیلی فون دنیا بھر میں گھومتے رہے ثالثی کرانے کے لیے۔ یوم تشکر پر گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی مزار قائد پر حاضری، میڈیا سے گفتگو میں کہا فوج پاکستان نے بھرپور جوابی کارروائی کی اور دشمن کو شکست دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ سیکریٹریٹ پہ پرچم کشائی کی، کہا مسلح افواج نے بھارتی جارحیت پر منہ توڑ جواب دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں پرچم کشائی کی، کہا قوم کو فتح مبارک ہو، پاک فضائیہ کے دلیر اور جاں باز شاہینوں نے متکبر دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی الیمین گنڈا پور نے پشاور میں یادگار شہداء پر حاضری دی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے گورنر ہاؤس کے پی میں پرچم کشائی کی۔ یوم تشکر پر پاک فوج کے شہداء کی قبروں پر حاضری، گجر خان میں کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کے مزار پر پروقار تقریب، مسلح افواج کے چاق چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ پاک فوج کے بہادر سپوت میجر شبیر شریف شہید کی قبر پر بھی پھول رکھے گئے۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کے مزار پر بھی تقریب، کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر اور میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کے مزار پر دعا کی گئی۔ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کے مزار پر بھی خصوصی تقریب ہوئی۔ آپریشن بنیان و مرصوص کی کامیابی نے خطے میں بھارت کی مصنوعی عسکری برتری کا غرور خاک میں ملا دیا۔ آج ثابت ہو چکا کہ فضاؤں سے سمندر تک اور بلند بالا پہاڑوں سے میدانوں تک پاکستان کی برتری ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا یوم تشکر پر پیغام، کہا بھارت کے بزدلانہ حملے کی ناکامی نے پوری دنیا میں ہندوستانی حکومت کو رسوا کر دیا۔ ہم پرامن ہیں مگر ہم سے جو ٹکرائے گا اس کو کاری جواب ملے گا۔ سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ موصلی ناقابل برداشت ہے، ہم اپنے آبی حقوق پر حملہ کا دفاع کریں گے۔ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان سیز فائر کا کریڈٹ امریکی صدر کو جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خطے کو ہولناک تباہی سے بچا کر انسانیت کی خدمت کی۔ پاکستانی قیادت سے متعلق ٹرمپ کے مثبت خیالات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات میں گفتگو، جنگ بندی میں کلیدی کردار ادا کرنے پر امریکی صدر اور سفیر کا شکریہ ادا کیا۔ امریکہ کے ساتھ باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے کہا پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں، امریکہ مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔
یوم تشکر پر پاک فوج سے یکجہتی کے لیے مختلف شہروں میں ریلیاں. راولپنڈی میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ضلع کچہری سے ریلی نکالی گئی. ملتان کے ضلع کونسل سے کچہری چوک تک ریلی. فیصل آباد میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی. شرکا کے پاک فوج زندہ باد کے نعرے. پاک پتن میں ڈپٹی کمشنر آفس میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی. پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا گیا. راولا کوٹ میں سول سوسائٹی، طلباء اور سیاسی جماعتوں کی ریلی. میرپور آزاد کشمیر میں پاک فوج زندہ باد ریلی. برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا دورہ پاکستان. دفتر خارجہ پہنچنے پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے برطانوی ہم منصب کا استقبال کیا. ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. What we want to do is, in the budget, reflect the strategic direction of travel of Pakistan's economy, very much in line with the homegrown economic agenda. اور دنیا پاکستان کے مائکرو اکنامک استحکام سے مطمئن ہے، لیکن ہمیں ملیشیا کے ماڈل کو اپنانا ہوگا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان کے پہلے گرین سکوپ بانڈز کے اجرا کی تقریب. کہا سرمایہ کاروں کا معیشت کی بحالی پر اعتماد خوشائن ہے. IMF نے ٹیکسوں میں اضافہ اور زیر التوا ٹیکس مقدمات جلد نمٹانے کا مطالبہ کر دیا. بجٹ تیاریوں کے حوالے سے پاکستان اور IMF کے درمیان ورچوئل مذاکرات کا دوسرا دور ہوا. ذرائع کے مطابق بجٹ میں ٹیکس اہداف 14,300 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی.